آپ دیکھ لیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نعت ہو رہی ہوتی ہے، اس دوران پیر صاحب انٹری مارتے ہیں، اسپیکر پکڑ کے ایک بندہ ان کے نعرے مارتا ہے، باقی لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ عزت اس شخص کو دے رہے ہوتے ہیں، چاٹنا اس بندے کو۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا، لوگ خود کرتے ہیں، حالانکہ ان کے چھوڑے پہ کارندے ہوتے ہیں وہ، لیکن میں کہتا ہوں جی ان کو نہیں پتا، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس بندے کو کہ بیٹھ جا، اور پھر اسپیکر لے کے کہیں گے یہ جو کچھ تم لوگوں نے حرکت کی ہے فوراً توبہ کرو، تم نے اللہ رسول کے نام کے دوران میرے لیے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں، سب پہ توبہ واجب ہے، اور پھر اجتماعی توبہ کرائیں، جس طرح اجتماعی بیعتیں لے رہے ہوتے ہیں چندے بٹورنے کے لیے، اجتماعی توبہ کروائیں، کہیں ہوتے دیکھا آپ نے؟ یہ اس سسٹم کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کل کو کوئی ان کے اوپر بات کرے گا نا تو یہ اپنی بات ہی بدل دیں گے، یہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو میں ان کو گھر تک پہنچا کے آ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر یوں بھی ہو۔ میں آپ کو اپنے ایکس پیر و مرشد کی بات بتاتا ہوں، جب وہ یعنی دنیا کی شہرت کی ہوا نہیں لگی تھی انہیں، یہ باپا جانی الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے، میں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی ہوئی ہے، میں ان اجتماعات میں خود گیا ہوں۔ پہلے تو ان کی کیسٹ آتی تھی نا، ویڈیو بنانے کو یہ حرام سمجھتے تھے، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں، 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کی، 90s کی، 1981 میں انہوں نے بنائی ہے نا۔ اگر کوئی شخص بھولے سے بھی آڈینس میں سے نعرہ لگاتا تھا نا الیاس قادری زندہ باد، اسپیکر میں نہیں سر، آڈینس میں، جس کی آواز صرف چند لوگوں نے سنی ہوتی تھی، باقی ہزاروں کے مجمع نے نہیں سنی، تو الیاس قادری صاحب اسپیکر پکڑ کہتے تھے الیاس قادری مردہ باد، وہ کہتے تھے زندہ باد تو صرف اللہ ہے، میں نے تو مردہ ہو جانا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے بیت الفنا، آج بھی نام وہی ہے، فنا ہو جانے والا گھر، اپنے گھر کا نام انہوں نے بیت الفنا رکھا ہوا ہے، لیکن آج وہی الیاس قادری صاحب ہے، میڈیا کی ہوا لگی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین و آسمان کی کلامیں لوگ ان کے بارے میں ملاتے ہیں، اتنے ناگہانی قسم کے، طوفانی قسم کے واقعات ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کرامات آپ نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سوچی بھی نہیں ہوگی، اور وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں ان کی بیعت کی ترغیب دلانے کے لیے، اور پبلکلی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے منہ کی ہڈیاں ٹیشو پیپر سے پوچھا ہوا یہ چیزیں، یہ ساری چیز لوگوں میں تبرکن تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے، وہ تھیتا اسی لیے ہے کہ جس چیز کی بنیاد اور تزکیہ قرآن کے اوپر نہ ہو بلکہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہو، الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آگے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو کوئی تزکیہ، نفس کی صفائی، اللہ کی معرفت قرآن کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی ڈیسیو نہیں ہوتا، یہ فرق ہے، کیونکہ قرآن انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ کبھی اپنی عبادت کروانے کا سوچ نہیں سکتا۔ اور آپ اگر کہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہوا ہے میرے بھائی؟ ان کے بزرگوں نے بھی 8 جلدوں کی تفسیریں قرآن کی لکھ دی ہیں،